بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو سے اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ نہ صرف تاریخ کے طور پر یا تاریخ کے قصے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جائے، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں، ان کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے جو سبق موجود ہے، اور اسی کو اپنا کر ہم آج بھی اپنی زندگی اسی طرح سے بہترین بنا سکتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام پہلو کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر وقاص خان۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور الحمدللہ ہم ایک سیریز کی صورت میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک تسلسل ہوتا ہے تو لوگ پروگرام کو بھی پسند کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اوپر اور ان کی سنت کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ قبل از نبوت ظاہر سی بات ہے کہ 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہیں، تو ظاہر سی ہے بات یہ ہے کہ دوست تو ان کے وہاں پر لازمی ہوں گے، احباب وہاں پر ان کے لازمی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یار دوستوں کے ساتھ کھیلا بھی کیا کرتے تھے، کچھ جسمانی فٹنس بھی ان کی اس وقت ہوا کرتی تھی، تو تاریخ میں اس طرح کے کچھ واقعات وغیرہ۔ جی، بعد از نبوت تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دے دیا گیا جی، تو ہر شخص آپ کا دوست تھا، بالکل، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا وہ تو اتنا اسٹرانگ تھا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ مجھ سے اگر محبت ہے اور ایفیلیٹڈ ہے تو میرے ساتھ ہے۔ تو بلکہ ایک صحابی کو بڑی غلط فہمی ہوئی، انہوں نے بڑے اصرار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون پسند ہے، فرمایا صدیق اکبر، پھر اس کی بیٹی، پھر ایک کے بعد ایک، ان کا نام ہی نہیں آیا۔ تو بڑے حیران تھے کہ یار محبت اور تعلق تو میرے ساتھ ایسا ہے کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے سب سے زیادہ ہو، پہلا نام میرا ہی ہوگا، پہلا نام میرا ہو۔ لیکن قبل از نبوت یا قبل از بعثت آپ کہہ لیں کہ جو دوست تھے ان میں صدیق اکبر تو مشہور ہیں، جو کہ بعد میں بھی دوست تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ حکیم بن حزام اچھا کا نام آتا ہے، یہ بڑے پکے دوست تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ یہ اچھا بزنس مین تھے، بڑے بزنس مین تھے، اور فتح مکہ پر یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ بالکل شروع کیا، ہجرت ہو گئی، اور بدر میں بھی یہ مشرکین کی طرف سے بکراہت شریک ہوئے تھے، لیکن فتح مکہ پہ جا کے مسلمان ہوئے ہیں۔ صحیح، لیکن ویسے بڑی دلی اور قلبی تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ شیب ابی طالب کے سوشل بائیکاٹ میں انہوں نے چھپ چھپ کر اپنی پھپھی کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کی تھی۔ صحیح، ایک اور نام آتا ہے صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے دوست تھے، روم سے ان کا تعلق تھا، صحیح، اور بزنس مین تھے یہ بھی۔ وہ صحابی ہیں کہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور مکہ کے دروازے پر ان کو روک لیا گیا، اچھا، ان سے کہا کہ جو بزنس ہے یہ آپ نے ہم سے کیا ہے، مکے میں کیا ہے، مکے ہماری میں وجہ کیا سے ہے، بنے ہو۔ تو یہ چھوڑ چھاڑ کے جائیں، چھوڑ دیا سب کچھ، اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا۔ اچھا، بڑے اچھے دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، شروع میں مسلمان ہو گئے۔ زماد بن ثعلبہ یہ ڈاکٹر تھے، پیشہ وارانہ طبیب تھے، اور انہوں نے جب انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، مشرکین مکہ نے پھیلا دی بات کہ نعوذ باللہ ان پہ جنون کے دورے پڑتے ہیں، جی جی، تو یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں، ٹریٹمنٹ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا، یہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ صحیح، ایک اور تھے عمار بن یاسر، بڑا مشہور نام ہے، جی، غریب فیملی سے تعلق تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم نے اب تک جو تذکرہ کیے وہ سب امیر بزنس مین یا ڈاکٹر تھے، یہ ذرا فائنینشلی طور پر ڈسٹرب فیملی تھی عمار بن یاسر کی، جن کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہیدہ تھی، آل یاسر، حضرت یاسر، بہت زبردست فیملی تھی، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ ایک اور تھے خیر الاجمی نام کے، اچھا، ہاں، اور مروہ پہاڑی کے پاس ان کی شاپ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے،
اور پھر جب نبوت ملی اور تو مشرکین مکہ نے اعتراضات شروع کیے، تو اس میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ خیر و نجمی سے سنتے ہیں اور ہمیں پیش کر دیتے ہیں، یہ پڑھا دیتے ہیں اور یہ تو قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 103 میں کہ الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین، یہ شخص تو اجمی ہے جبکہ قرآن تو ایگزیکٹ اسپیسیفک واضح عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے، تو کیسا بیکار کا اعتراض ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہے۔ اس سے جو آج کے زمانے میں میسج ملتا ہے کہ لائف کو آئسولیٹ ہو کے نہیں گزارنا چاہیے، اور سوشل ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 40 سالہ زندگی ابتدائی ہے مکمل سوشل لائف ہے۔ اسی میں وہ حلف الفضول کا ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا، واقعہ پیش آیا تھا، تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ سوشل نیٹ ورکنگ بہت اسٹرانگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوستیاں بہت زیادہ تھیں۔ آج ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ صبح سے ہم جاتے ہیں 8 سے 5 یا 4 ہماری ڈیوٹی ہے، پھر آتا ہوں میں تو گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، بس میں یہاں نماز پڑھنے چلے جاتا ہوں، میں کسی سے میل ملاپ نہیں رکھتا۔ تو یہ کم از کم معذرت کے ساتھ نبی کی سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے، فرینڈشپ، دوستیاں ہوا کرتی تھیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تھا، تو سوشل نیٹ ورکنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اسٹرانگ تھی۔ اسی طرح آپ نے تذکرہ کیا، ظاہر سی بات ہے اس میں پھر کھیل بھی ہوتا تھا، ساتھ بیٹھکیں بھی لگتی تھیں، تو ہلکے پھلکے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے بچوں میں، اور اس میں ہوتا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے بحث مباحثہ۔ تو فزیکل فٹنس آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست تھی، صحیح، اور بہت کم میرے متعلق حد تک تو پھر آپ مرض الموت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیماری آئی ہے۔ صحیح، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1-2 اور دفعہ بیمار پڑے ہیں، صحیح، لیکن مجموعی طور پر 63 سالہ زندگی میں بیماری نہ ہونے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فزیکل فٹنس، سوئمنگ کا ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ سوئمنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل فٹنس کو اسٹرانگ کرتی تھی۔ وہ بچپن میں ایک تو کی تھی، اور پھر اس کے بعد مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبٹ تھی ہے، صحیح، اور اس میں صدیق اکبر کو اپنا ساتھی بنانا پسند کرتے تھے۔ بات کی بھی بات ہے، نبوت کے بعد کی بھی۔ صحیح، اچھا، یہ بھی پرسیپشن کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب نبوت کا مشن مل گیا تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب نکل پڑے، دعوت تبلیغ اسی میں انگیج ہیں۔ محض ایسا نہیں تھا۔ صحیح، جو اپنی کیئر کرنے والی چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیا کرتے تھے، تو اس میں ایک سوئمنگ بھی تھی۔ یہ سوئمنگ پول میں آپ کہہ لیں مقابلے ریس لگایا کرتے تھے، تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ہوتے تھے، دوسری طرف 2 اور صحابہ کرام ہوتے تھے۔ اب وہ ریس لگ رہی ہے دونوں کی، صحیح، تو بڑی زبردست سوئمنگ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو فزیکل فٹنس بہت اسٹرانگ تھی، تو اس کا ایک ثبوت یہ ملتا ہے کہ قریش کا ایک طاقتور پہلوان تھا رکانہ، صحیح، وہ چیلنج کیا کرتا تھا مختلف لوگوں کو، تو اس میں اس نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چیلنج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر لیتا مقابلہ۔ کشتی شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ میں اس کو اٹھا کے پٹک دیا، تو بڑا حیران ہوا، پھر غصے میں آیا، ہوتا ہے نا جب شکست ہو جاتی ہے تو ریئیکشن آتا ہے، اس نے کہا دوبارہ ہو جائے، نامی گرامی پہلوان ہو تو پھر وہ تو مکہ کا پوری طور پر اٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں، اب بتاتا ہوں میں۔ تو دوبارہ مقابلہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے پچھاڑ دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک دفعہ عبداللہ بن جدعان کی حویلی میں کوئی لنچ کا ڈنر کا پروگرام تھا، تو اس میں ابو جہل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کٹ پٹ ہو گئی، صحیح، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے پٹک دیا، اور اس کے گھٹنے پر نشان لگا، چوٹ آئی تھی۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے غزوہ بدر کے بعد شیئر کی کہ جب بدر کے میدان میں ابو جہل کی لاش نہیں مل رہی تھی کیونکہ اس کا سر الگ ہو گیا تھا، تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گھٹنے پر اس کی چوٹ کا نشان ہوگا، وہاں سے اس کو پہچان لو کہ ابو جہل کی ڈیڈ باڈی ہے۔ اور اس وقت پھر یہ واقعہ سنایا تھا کہ میں نے بچپن میں ایک مرتبہ، جوانی کا معاملہ وقت تھا، میں نے ابو جہل کو اس طرح اٹھا کے پٹکا تھا، تو اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی۔ تو اس سے ہمیں جو میسج ملتا ہے کہ فزیکل فٹنس آپ کی ہونی چاہیے، یعنی یہ ہے کہ آپ کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہوں، آپ واک کریں، جاگنگ کریں، آپ ہائکنگ کریں، بیڈمنٹن کھیلیں، یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں یہ تو آسانی سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اسی سے فزیکل جو ہے وہ فٹنس بنے گی۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ جس مولانا صاحب نے اگر تھوڑا سا وہ تیز چلے نا تو تقویٰ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ تمام کھیل جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور جسمانی طور پر جب ایک آدمی مضبوط ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے، اور جو ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر مضبوط ہوگا تو وہ قرآن و سنت کا کام جو ہے وہ زیادہ کر سکے گا، معاشرہ میں اچھا کنٹریبیوٹ کرے گا وہ۔ جی ڈاکٹر صاحب،
نبوت سے قبل چونکہ معاشرہ بتوں کی جو ہے وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، سود کا نظام عام تھا، جوا، شراب، یہ ساری چیزیں اس وقت عام بیماریاں تھیں معاشرے کے اندر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھا، اللہ العاب سے. آج ہماری سوسائٹی میں بھی یہی چیزیں موجود ہے، اور ماں باپ والدین بچوں کو اس لیے کہتے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، کہ وہاں وہ فلاں ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ فلاں ہے، وہ یہ نشہ ہے، منشیات ہے، اور یہ چیزیں ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے آج کے نوجوان کے لیے خاص طور پر؟ بس بچ کے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے. ہمارا نوجوان شکایت کرتا ہے کیا کریں جی، یونیورسٹی میں گیدرنگ ایسی مل گئی. جو منشیات کی آپ نے بات کی ہے تو بہت ڈینجرس اس وقت اس کی سچویشن بڑی تیزی کے ساتھ انکریز ہو رہی ہے ریٹ یونیورسٹی کی سطح پر، کالجز میں، اب اسکولز میں آ گیا ہے. اس کے اچھے بھلے نام رکھ دیے گئے ہیں. اب وہ منشیات کا مطلب وہ چرس وغیرہ نہیں ہو گیا، بلکہ اب اچھے خوشنما نام کے ساتھ اس کو سیل آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. جو میرے سامعین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں پہ بھی اس حوالے سے نظر رکھیں، اور بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اور لڑکپن کے اندر بھی جو بھی اس طرح کی ہمیں پتہ سب کو ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز درست ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ زبردستی گھر والے بتوں کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھاگ آئے، نکل آئے وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے بھی بچانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچر ایسی تھی کہ اس طرح کی چیزوں سے. تو آج کا بت تو یہ آئس، آج کا بت تو یہ منشیات، آج کے بت تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. یقیناً وہ مورتی اس شکل میں نہیں ہے، لیکن مورتی تو اس شکل میں موجود ہے نا، کہ جگہ جگہ کینٹین میں آپ کے سگریٹ کی صورت میں موجود ہے، نسوار کی صورت میں موجود ہے، چیزوں کی صورت میں موجود ہے. تو شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. سب کو پتہ تھا کہ شراب سے سائیکولوجیکلی بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے. اسی طرح آج کا یہ پیغام ہے کہ ساری چیزیں جس کو ہم پتہ ہے کہ ایک تو شرعی لحاظ سے ہم سب جانتے ہیں نا کہ وہ حرام ہے، لیکن فزیکلی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے ہم سب کو معلوم ہے کہ نقصان دہ ہے. تو اس سے میں نوجوان نسل کو پیغام دوں گا کہ میکسیمم بچنے کی کوشش کریں. صحیح، بالکل. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ بس جس چیز کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے تو ولا تقربوا، پھر بالکل قریب ہی نہیں جانا ہے. تو یہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور سب جانتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ منشیات کے بارے میں ہو، چوری ہو، شراب ہو، زنا ہو، جو ہے تقریباً ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ یہ چیزیں خراب ہے. تو پھر وہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو انہوں نے طریقہ اپنایا کہ بس اب اس کے قریب نہیں جانا ہے. ڈاکٹر صاحب، اب ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں ہوتے رہی، تقریباً 40 سال پورے ہونے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب غار حرا کی طرف چلتے ہیں. تو یہ جو سفر ہے غار حرا کا، یہ انہوں نے کیوں، کس طرح سے وہ یعنی وہاں جانا شروع کر دیا، وہاں پر کیا مشاہدات وہ کرتے رہیں، اور پھر وہاں سے کچھ جو مشاہدہ ان کو ملا وہ کیا تھا. تو ذرا یہ سفر کے بارے میں بھی بتا دیجیے. اس سے پہلے میں چاہوں گا سامعین کو ایک واقعے کی طرف اور رہنمائی دوں. ٹھیک ہے. وہ آج کے لیے بڑا اچھا وہ اسوہ ہے اس میں. اور واقعہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے طور پر تھے، غلام حیثیت میں زندگی گزاری. تو جب ان کی عمر 15 سال تھی تو ان کے چچا اور ان کے والد صاحب ڈھونڈتے ڈھانڈتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. اچھا، ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ حکیم بن حزام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، انہوں نے طائف کے بازار سے ان کو خریدا تھا اور اپنی پھپھی کو گفٹ کر دیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. حضرت خدیجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، شادی ہو گئی تھی. تو اچھا، چچا اور والد صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو زید ہیں یہ ہمارا بچہ ہے، تو آپ اسے واپس کرتے ہیں، اور جو منہ مانگے آپ کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم زید کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی معاوضے کے میں بھیج دوں گا، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ کوئی بچہ میرے پاس رکنا چاہے اور میں اسے اپنے سے دور کر دوں. تو والد صاحب نے کہا کہ آپ نے بڑی احسان سے بھی بڑھ کے بات کی ہے. تو بلایا گیا زید کو، زید سے پوچھا پہچانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں یہ میرے والد ہیں، چچا ہیں. تو زید نے کہا کہ تمہیں لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو والد صاحب نے بڑا سمجھایا، بیٹا تم یہاں پہ غلام ہو، ہم آزاد رکھیں گے تمہیں،
اس نے کہا نہیں، اس نے کہا میں اس عرصے میں جتنا اچھے اخلاق ان کے دیکھے ہیں میں نے کسی کے نہیں دیکھے، میں یہاں سے نہیں جا سکتا. تو اسی وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر آزاد کرنے کا اعلان کیا اور فرمایا تھا کہ آج کے بعد سے زید بن محمد ہے، زید بن حارث نہیں ہے. تو اتنے اچھے اخلاق ہونے بھی تو چاہیے کہ کوئی آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے. صحیح. تو یہ ہم سب کے لیے اسوہ ہے، والدین کے لیے خصوصی طور پر کہ بچوں کے ساتھ اپنا جو ہے تعلق ایسا بنائیں کہ وہ جو ہے کہیں اور جانے کی بجائے آپ ہی کے پاس آئیں. اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پرورش ابو طالب نے کی تھی اور مشکل حالات میں کی تھی، فائنینشلی طور پر ڈسٹرب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ فائنینشلی طور پر بڑے ڈسٹرب ہیں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساؤنڈ پروفائل میں آ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس جو کہ بزنس مین تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کو آپ کے اپنے بھائی کے حالات کا علم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ایک بچے کو آپ اور ایک بچے کو میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں. دونوں راضی ہو گئے، گئے حضرت ابو طالب کے پاس اور ابو طالب سے بات کی. تو اس بنیاد پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب جن کی عمر 5 سال تھی ان کو اڈاپٹ کر لیا. تو آج ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے آگے پیچھے رشتہ داروں میں، بھائیوں میں اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ، خاص کر آج کے پاکستان کے حالات میں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزار رہے ہیں، بڑا مشکل وقت ہے. تو ایسے میں پیغام یہ ہے کہ بے شک اڈاپٹ نہ کریں پورا، لیکن آپ کوئی خرچے اٹھا لیں، اخراجات، کسی کے ایجوکیشن کا خرچہ اٹھا لیا، کسی کی شادی کا خرچہ اٹھا لیا، کسی کا اور کوئی خرچہ اٹھا لیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اڈاپٹ کر کے اس کا بدلہ چکایا تھا کہ جس طرح ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی تھی، تو آج ہمارے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ ہم اس طرح کے بچے ڈھونڈیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح، ایجوکیشن کے خرچے اٹھائیں. بالکل. یہ دونوں تو میں بھول گیا تھا اور آپ نے بڑی بہترین اس کی نشاندہی کی، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، اور پھر معاشرے میں ہوتا ہے زیادہ تر کہ بھتیجا جو ہے اس کو ضرورت ہے اور بھانجے کو ضرورت ہوتی ہے ماموں کے، لیکن ماموں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہن کہے گی تو میں کروں گا. تو مطلب یہ ہاں، اور بہن کہہ نہیں پا رہی ہوتی ہے، بھائی کہے گا تو میں کروں گا. تو میرے خیال میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کہ بہن کہیں یا نہ کہیں، بس اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ لے آئیں، بھائی کہیں یا نہ کہے، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ پہل کر لیں. ڈاکٹر صاحب جو میں نے سوال پھر رکھا کہ غار حرا کی طرف، اچھا ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غار حرا میں اسٹے ہے وہ میرے مطالعے کی حد تک آخری 1 سال میں کچھ دن، 1 آدھ ہفتہ اس طریقے کا ہے. صحیح. مستقل، بلکہ ایک نعت کے الفاظ ہیں، ہلدو کی نعت بہت پیاری ہے، لیکن انہوں نے ہو سکتا ہے کسی اور سینس میں سمجھ کے لکھا ہو شاعر نے، لیکن اس سے پرسیپشن یہ جاتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال غاروں میں رہے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. صحیح. تو راہبانہ زندگی کا راہبانہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 1 سال میں کے کچھ حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، کھجوریں ساتھ لے جاتے، ستو ساتھ لے جاتے، وہاں پہ بیٹھ کر پھر اکیلے ہو کر غور و فکر کرتے، عبادت کرتے. اس میں بھی صرف یہ غور و فکر نہیں کرتے بلکہ غار سے باہر نکلتے تو آتے جاتے جو بھی غریب، یتیم، مسکین افراد ہوتے تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے میں شریک کرتے، ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو وہاں پر بھی سوشل نیٹ ورکنگ یا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا کم نہیں کیا، عوام سے رابطہ وہاں پر بھی تھا. تو بس وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹریننگ تھی، پریپریشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جائے، اور تیاری کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا مشن دے کر بھیجنا تھا. تو وہ 1 سال تھا کہ جس کے اندر کہ مختلف پارٹس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کے غور و فکر کیا ہے، اور پھر وہ وحی آئی ہے جو کہ ہم جان رہے ہیں. صحیح. غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو کیفیت وہ اگر بیان کر دی جائے کہ فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو کس طرح سے انہوں نے دیکھا، پھر وہ جو گھر آ گئے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور پھر وہ اس کے اپنے چچا زاد یا جو بھی ہے ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر جاتے ہیں.
تو جو وہی کی سچویشن تھی، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، کہا اقرا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عالم، میں نہیں جانتا. تو پھر بھیجا، پھر کہا پڑھو، پھر پڑھنا شروع کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. 5 آیات ابتدائی نازل ہوئیں. اس میں بھی علم کی اہمیت، قلم کی اہمیت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایک بالکل ایک الگ سچویشن پیدا ہوئی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، گھبراہٹ کا شکار تھے، اور نیچے آئے تو کپ کپا رہے تھے. اور سب سے پہلی جو ملاقات ہوئی وہ حضرت خدیجہ، گھر آئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس روئے زمین پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی کوئی شخصیت ہے تو وہ ایک عورت ہے. اور وہ عورت صدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو مجھے کہا گیا مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑایا گیا. پھر پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، انہوں نے ساری تفصیل بتائی. پھر وہ انہوں نے اس وقت جو الفاظ کہے جی یہ وہ بڑے اہم ہیں جی. وہ سونے پہ لکھے جانے کے قابل ہیں. بلکہ میں آڈینس سے کہتا ہوں کہ اس کو پیسٹ کر کے کمروں پہ فریم کر کے لگائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. یہ 4 کام کہے اور سارے سوشل ورک ہے. صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، غریبوں کا بوجھ اٹھانا، پریشان حالوں کے مسائل حل کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا ایک نچوڑ ہے. بالکل. تو فرمایا کہ کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو آج میں اور آپ بس یہ کام شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ اسوے پر اگر عمل کرنا ہے، اور میں نے آغاز میں بتایا تھا پہلی کلاس میں غالباً کہ 63.5% یہ بنتا ہے 40 سال. آدھی سے زیادہ زندگی ان 40 سالوں پر مشتمل ہے. اور یہ 40 سالوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ 4 الفاظ ہیں کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، مشکل لوگوں جو مشکلات میں ہیں ان کا سہارا بننا چاہیے، اور مہمانوں کی میزبانی کرنی چاہیے. یہ وہ خلاصہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا ہے. صلہ رحمی کے حوالے سے بڑی اچھی حدیث ہے، وہ میں ضرور شیئر کرتا ہوں. ترمذی شریف کی وہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کے زمانے میں بھی ہم سب چاہتے ہیں 2 چیزوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے مال اچھا برکت آ جائے، بڑے پیسہ ویسا آ جائے، اور دوسرا ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا. ہم سب چاہتے ہیں کہ زندگی ہماری بڑھتی رہے، جی ہزاروں سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا فارمولہ بتا دیا. اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صحیح. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے کیا جی؟ صلہ رحمی یہی ہے نا کہ کبھی کسی کو فون کر لیا، کبھی کسی کے گھر چلے گئے، کسی غمی خوشی میں اس کا ساتھ دے دیا، تو یہی تو صلہ رحمی ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ فلاں ہے وہ تو مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی تو ہے ہی ہے کہ وہ آپ سے نہ ملنا چاہتا ہو تب بھی آپ اس سے ملیں، اس کا خیال رکھیں. اور قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطاعون یا قاطعون، کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو لوگوں سے نہ ملتا ہو، قطع رحمی کرتا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 40 سالوں کا نچوڑ تھا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور چچا زاد بھائی تھے. اچھا. غالباً ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہا، تو قریبی رشتہ دار تھے کوئی. ہاں. تو انہوں نے جب یہ ساری علامات دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی وہی نبوت کی نشانیاں ہیں جو کہ پہلے بھی انبیاء کرام پہ آتی رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں شاید اس وقت تک زندہ نہ رہوں کہ جب یہ قوم تمہیں نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ وہ قوم جو 5 سال پرانا ہم نے واقعہ ڈسکس کیا تھا پچھلی کلاس میں کہ صادق اور امین منہ سے کہتے تھے اور چاہنے والے لوگ تھے، بزنس ساری ڈیل ہوا کرتی تھی، وہ قوم کیسے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ قوم تمہیں نکال دے گی. تو یہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی. تو یہ ایک وحی کے پورے حالات تھے جب پہلی رہی. اچھا، یہ جو ورقہ بن نوفل تھے یہ کوئی عالم تھے؟ جی 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 اپنے زمانے کے عالم تھے وہ. صحیح. یعنی تورات یا اس طرح کی تورات کا، تو اسی بنیاد پر یعنی انہوں نے یہ بات کہی تھی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی کے بعد یعنی جب یہ ہوا وہی کچھ مدت کے لیے رکی بھی رہی، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت بڑی پریشانی تھی. ظاہر سی بات ہے، ایک مشن تو سونپ دیا گیا، اب اس میں اگلا واٹ از نیکسٹ یہ فکر تھی کہ اب کیا ہوگا. تو وہ کہا جاتا ہے کوئی 6 مہینے بھی ہیں، کہیں 3 سال بھی آتا ہے، مختلف روایات ہیں. صحیح. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے اس میں کہ یار اگلی انسٹرکشن کیا ہے، کوئی انٹیمیٹ کیا جائے کہ اب آگے میں نے کیا کرنا ہے. تو وہ ایک گیپ تھا جسے فترۃ الوحی کہتے ہیں، پریشانی والا حالات تھے. پھر اگلی وحی آ گئی، سورہ مزمل اور مدثر. صحیح. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وحی آ گئی تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام کا آغاز بھی کرنا تھا. تو یہ جو آغاز تھا یہ کس طرح سے انہوں نے اس معاشرے کے اندر کیا، کیونکہ وہاں تو وحدانیت کے کوئی بھی قائل نہیں تھے، رسالت کا بھی کوئی ماننے والا نہیں تھا، اور اگر رسالت کے کوئی ماننے والے موجود تھے تو وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بنو اسحاق میں سے آئے گا تو پھر ساتھ دیں گے، لیکن اگر کہیں اور سے آ گیا تو پھر ہم ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ جو طریقہ کار، کیونکہ وہ پاپولر نیریٹیو کو چیلنج کرنا یہ تو بہت مشکل کام تھا، اور وہ بھی اکیلا آدمی اور وہ بھی یتیم شخصیت جو ہے. تو یہ کام کا آغاز کس طرح سے، کس حکمت کے ساتھ انہوں نے کیا؟ دیکھیں جی، یہ بھی ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑی پریشانی، کوئی بڑا چیلنج ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو گھر والوں سے، اپنے قریبی دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر کوئی وے فارورڈ نکالتے ہیں. دیکھو میں بڑی پریشانی میں ہوں، یہ مجھے چیلنج ہے، تو اب اس کا بتاؤ، مل کے کام کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ سب سے پہلے تو گھر والوں کا اعتماد میں لیا. صحیح. انیشیلی گھر والے جسے کہہ سکتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ، حضرت علی، زید بن حارث، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے شیئر کیا کہ یار یہ بات ہے اور اب ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تو اب یہ دوست دیکھیں آپ کام آئے نا. اگر آئسولیشن والی زندگی گزارتے تو وہ دوست بھی نہیں ہوتے. وہ پہلی دفعہ بات کرتے ہو کہتا ہے بھائی ہو آر یو، آپ کون ہو یار، 40 سال جو ہے نا منہ نہیں لگایا یا ہمیں جو ہے اب آئے. تو صدیق اکبر کام آئے، عثمان غنی کام آئے، عبد الرحمن بن عوف کام آئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن سے کام کا آغاز کیا. پھر انہی کی مطلب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایفرٹ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے یہ عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، بلال حبشی، یہ سارے لوگ ایک کے بعد ایک مسلمان ہوتے رہے. ساتھ ساتھ صدیق اکبر کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے. صحیح. تو وہ پھر سب ساتھ ساتھ ملتے جائے، لوگ چلتے گئے، کارواں بنتا گیا، آگے کی جانب بڑھتا گیا. تو اس طرح قافلہ روانہ آگے بڑھا ہے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب 3 سال تک کے بالکل ہڈن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اناؤنس آفیشلی نہیں کیا. صحیح. تو یہ 3 سال کا وقت تھا. دار ارقم میں ایک میٹنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا. صحیح. ارقم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، تو وہاں پر میٹنگیں ہوا کرتی تھیں. تو یہاں اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے قریبی دوستوں کو اور خاندان والوں کو دعوت دی ہے. صحیح. یعنی مرکز دار ارقم تھا، وفود وہاں سے تیار ہوتے تھے، منصوبہ بندی وہیں پر ہوا کرتی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جو ہے ہم یہ جو 3 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ آرام کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے صرف گھر والوں کو اور دوستوں کو انہوں نے دعوت دی اور ایک مرکز مقرر کر دیا کہ یہ مرکز ہے، یہاں پر آئیں گے، یہااں پر منصوبہ بندی اور پلاننگ کریں گے اور پھر یہاں سے آگے چلیں گے. تو اس کے بعد جو ہے جب اعلانیہ طور پر جب قرآن میں ان سے اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا کہ اب اعلان کر دیجیے گا، تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم وہیں سے شروع کر دیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. سامعین کرام، آپ نے پروگرام سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو سچی بات یہ ہے کہ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے نظام کو لوگوں تک پہنچایا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے بھی صلاح مشورہ کرنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا ایک مرکز اور محور نہ ہو، آپ منتشر ہو، آپ ملتے نہیں ہو، ملاقاتیں نہیں کرتے ہو، باقاعدہ بیٹھ کے منصوبہ بندی نہیں کرتے ہو، اور اسی منصوبہ بندی کے نتیجے میں پھر آپ انفرادی طور پر
لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہو تو آپ اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ چند برسوں تک اپنا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے انفرادی ملاقاتیں کرتے جائیے گا، تو تب جا کے آپ کو لوگ جو ہے وہ مل جائیں گے اور کارواں جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا۔ آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہبان۔